سے مشورہ لینا ہو تو لے لو۔ معلوم تھا نا لڑکی اپنے میکے کو بہت بھاگتی ہیں۔ کئی بچوں کی اماں ہو گئی مگر ریموٹ اب بھی میکے والوں کے ہاتھ میں، اسی لیے بگاڑ پیدا ہو جا۔ جو اماں کہہ رہی وہی مان رہی، شوہر کوئی مطلب نہیں ہو سکتا۔ جبکہ مسئلہ یہ ہے مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا اور باپ کا ہے، اور بیویوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ یہاں تک کہ شوہر کو بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ سنو۔ کہا پوچھ لو، مشورہ لے لو، مجھ سے پوچھو۔ کہا آقا پوچھ لوں؟ سیدھی بیٹی اپنے ابا کے پاس گئے، ابو بکر صدیق کے پاس۔ حضرت ابو بکر صدیق، بیٹی کیسی آئی ہو؟ بڑی خوش ہو؟ کہا ابا جان آقا نے ایسے سے کہہ دیا، آج باتیں چل رہی تھی۔ کہا کیا سمجھ رہی ہو تم مجھے؟ جو پوچھنا پوچھ لو۔ کیا پوچھ رہی ہو عائشہ؟ پوچھو۔ کہا بیٹی باس بڑے دنوں سے میرے دل میں ایک بات تھی مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بیٹی میں بتاؤں گا کیا پوچھنا۔ بیٹی پوچھنا ہے اور ایسی بات پوچھنا ہے جو نہ ابھی قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بس اللہ جانے، رسول اللہ جانے، یہاں تک کہ جبریل کو بھی پتہ نہیں۔ وہ بات پوچھنا ہے جو نہ کسی صحابی کو پتہ نہ ولی کو پتہ۔ کہا ابا جان ایسی کوئی بات ہے؟ کہا ہاں۔ ابو بکر کہتا مگر میرے لال جب پوچھ لو نا جو نبی جواب دے تو مجھے بھی بتا دینا۔ کیا کر لینا بولو؟ کہا پوچھنا ہے۔ کہا کیا پوچھنا ہے؟ کہا سوال میں بتاؤں گا، ایک بات پوچھ لو، بڑے دنوں سے میں فکر میں رہتا ہوں مگر ہاتھ نہیں آتی ہے۔ کہا کیا؟ کہا بیٹی جب رکھ لو، جب آقا معراج کو گئے تھے، کہا جی، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، جبریل رک گئے، سدرۃ المنتہا پہ آقا چلے گئے۔ اب مقام خاص میں جب پہنچے، مقام مخصوص قرب خاص میں جب پہنچے تو اللہ میں اور رسول اللہ میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ بولو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ اللہ جانے یا رسول اللہ جانے، اللہ برکتیں فرمائے۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ اب یہ پوچھنا آقا جو اللہ میں اور آپ میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی وہ کسی نہ صحابی کو پتا، نہ کسی فرشتے کو پتا، نہ آپ کے علاوہ کسی نبی کو پتا، بس اللہ کو پتا اور آپ کو پتا۔ ان تمام باتوں میں سے جو راز و نیاز کی ہوئی تھی کوئی ایک بات بتا دے، بس ایک بات بتا دے۔ یہ بات پوچھ لو۔ کہا ہاں۔ اور کہا بیٹی جیسے بتائیں مجھے بھی بتائیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ گئیں دوڑتی ہوئی حضرت عائشہ اور ابو بکر صدیق گھر ہی گھر میں چکر لگا رہے تھے، میری بیٹی آ رہی ہوگی، پوچھ کے آ رہی ہوگی۔ علم حاصل کرنے کا کیا طریقہ تھا یار! تم اگر عالموں کے پاس بیٹھو گے تو اپنی ٹھونکا ٹھاکی شروع کرو گے، زبردستی کی، سن ہی نہیں سکتا ہے، لگتا بڑے مفتی تم ہی ہو۔ اب سنو، گئی کا آقا پوچھ لو، پوچھو کا پوچھو۔ کہا آقا آپ معراج کو گئے، آپ میں اور اللہ میں راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی تھی ان تمام باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دو۔ نبی بولے عائشہ یہ تم نہیں بول رہی ہو، تمہارے پیچھے کوئی اور بول رہا۔ نبی سمجھ گیا اتنی اونچی بات ابو بکر ہی بول سکتے ہیں۔ کہا تم نہیں بول رہی ہو، کہا کوئی اور بول رہا۔ کہا آپ نے تو ہی کہا تھا کسی سے پوچھ لو مشورہ۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا عائشہ جب پوچھ لیا تو سنو، راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات بتاؤں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جب میں اللہ کی ملاقات کے لیے گیا، توجہ رکھنا، معراج کو گیا، اللہ نے مجھے بلایا تو جو راز و نیاز کی دونوں میں باتیں ہوئی ان تمام باتوں میں سے ایک بات یہ ہے جو بتا رہا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا عائشہ اللہ نے مجھ سے وعدہ لے لیا اور کہا اے محبوب آپ کی امت میں اگر کوئی ایمان والا شخص جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، جو نفرتوں والوں کو محبت میں ملا دے گا، سمجھ رہے میری بات؟ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا،
اے محبوب اگر کوئی شخص آپ کا امتی ایسا کام کرے گا نفرتوں کو دور کرا دے گا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا تو میں محبوب وعدہ کرتا ہوں تم سے جاؤ اپنے اس امتی کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جاؤ جو ٹوٹے ہوئے کتنے لوگ ہیں یار آپس میں ملانا چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں نا یہ اور کتنی بڑی بات کہا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے وہ جنت کا حقدار ہے حضرت عائشہ خوش ہو جاتی ہے کہا آقا میں ابھی آ رہی ہوں میرے نبی نے کہا مجھے معلوم ہے کہاں جا رہی ہو جاؤ جلدی جاؤ ابو بکر صدیق گھر میں چکر لگا رہے تھے کہا بیٹی آ گئی جلدی آ جاؤ جلدی بتاؤ نبی نے کیا بتایا کہا ابا جان بیٹھ جائیے جیسے ہی بیٹھتے ہیں میرے ابو بکر صدیق بیٹھتے ہیں میرے نبی کی بیوی بیٹھتی ہے یعنی بیٹی اور باپ بیٹھتے ہیں وہاں پر جیسے ہی بیٹھے کہا بیٹی جلدی بتاؤ کیا بتایا ابو بکر صدیق سے عائشہ کہنے لگی کہا ابا جان نبی نے یہ فرمایا کہ میرے امتیوں میں سے ایمان والا اگر کوئی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے تو وہ جنت کا حقدار بغیر حساب و کتاب کے آپ اسے جنت میں لے جانا کہا جب اتنا سنا تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے حضرت ابو بکر صدیق کپ کپانے لگے جب رونے لگے آنکھوں میں آنسو آئے کپ کپانے لگے عائشہ نے ہاتھ پکڑ لیا ابا جان کہیں تکلیف ہے ابا جان پیٹ میں درد ہے ابا جان کوئی بات ہے کہا بیٹی کوئی بات نہیں ہے کہا ابا جان میری بات بری لگی ہے ارے میں نے تو اتنی اچھی بات سنائی ہے نبی کا فرمان سنایا ہے کہا بیٹی جو تم نے کہا ہے اسی وجہ سے میرے آنسو نکلنے لگے ہیں میں کب کپا اٹھا ہوں کہا ابا جان کیوں یہ تو اچھی بات ہے کہا بیٹی تم نے ایک پلٹ دیکھا ہے مجھ سے ذرا سنو میں نے دونوں پلٹ دیکھے ہیں نبی نے سبق دے دیا ہے میں نبی کے پاس پڑھا ہوں میں نبی سے تعلیم حاصل کیا ہوں میں معلم کائنات کا شاگرد اور ان کا خلیفہ اول ہوں اللہ اللہ جب اتنا کہا ابا جان یہ کوئی رونے کی بات نہیں ہے کہا بیٹی نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھوڑ دے وہ جنت کا حقدار ہے تو اب اس سے قضیہ یہ نکلتا ہے اس سے بات یہ نکلتی ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھوڑ دے وہ جنت کے راستے پر ہے اور جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے جو جڑے ہوئے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دے نفرتیں ڈال دے جو محبتیں تھی ان میں ادھر ادھر کی لگا کر کے غیبت کر کے چغلی کر کے برائیاں پھیلا دے تو وہ جنت کا نہیں جہنم کا حقدار ہے اور نبی نے کہا جوڑنے والے آنے والے دنوں میں جوڑنے والے کم ہوں گے اور توڑنے والے زیادہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا کہا بولو جوڑنے والے کم ہوں گے توڑنے والے جو یہ نکڑ ہیں جو چوراہے ہیں جن پہ غیبتیں ہو رہی ہیں دین اور اسلام کے خلاف بکا جا رہا اماموں کے عالموں کے نمازیوں کے حاجیوں اچھے لوگوں کے اور اس میں شریعت میں اپنی طبیعت ملا ملا کے جو بول رہے دن دن بھر آدھا ایک گھنٹہ ہو جاتا ہے اور مزے لے لے کر کسی برائی سنتے ہیں غیبت کرتے ہیں سنو پیارا ذرا مسئلہ سن لو مسئلہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں بھائی بیٹھ جاؤ کہاں جا رہے ہو بیٹا اچھا ہاں حاجت سے فوراً آ جاؤ ٹھیک ہے توجہ رکھو ذرا میری طرف مسئلہ یہ ہے اگر تم نے نماز نہیں پڑھی بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ بہت بڑا گناہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے اگر نماز نہیں پڑھی بہت بڑا گناہ ہے مگر اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ جائے گا یہ اللہ کا حق ہے اللہ معاف فرما دے گا اپنے کرم سے اور اگر تم نے کسی کی غیبت کی ہے چغلی کی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جب فیصلہ جائے گا تو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی کہ تم نے غیبت کی ہے کری ہے اور سنی سمجھ میں آ رہی بات یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہمیں سدھارنے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار مزہ نہیں آ رہا چٹکلے سننے نہیں مل رہے یہی تو وجہ ہے مزہ لیتے لیتے یہ سب کرتے اسی وجہ سے میں اصلاح کی طرف نکلا ہوں مزہ لیتے
لیتے لیتے ہم لوگ کہاں پہنچ گئے. پہلے یہ لوگ راجستھان وغیرہ یہ سب میں جاتے, علماء کرام سب میں جاتے ہیں, غیر مسلموں کی عورتیں اپنے بچوں کو لے کے مسجدوں کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی تھی کہ نماز پڑھ کے آئیں گے, پھونک مارتے ہوئے جائیں گے. لائن سے پوچھے ان سے, برابر میں ایسے بچوں کو لے کے کھڑی ہو جاتی, بیماروں کو لے کے کھڑی ہو جاتی تھی, ساری چیزوں, کیونکہ یہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, نبی کے غلام ہے, یہ لے کے وہ پھونک مارتے ہوئے. آج معلوم ہے, آج اگر کوئی ٹوپی والا داڑھی والا نمازی مل جائے, لوگ اس سے نفرت کرتے, ہٹو ہٹو, گھن کرنے لگے. وجہ کیا ہے؟ یہی ہم نے جلسوں میں ہنسی مذاق ٹھٹے شروع کر دیے ہیں. کتنی قیمتی, کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے, کتنے روپے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, بس خدا دیا مزہ لے لیا. جو ہمارے وقت ہے وہ برباد کرتا چلا جا رہے ہیں ہم لوگ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ میں آیا ہوں یا کوئی بھی مقرر, کوئی بھی مولانا آتا ہے, تم خوشی 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 خوشی, اگر ایک مقرر کو, چاہے میں ہوں یا کوئی بھی, پہلے میں بعد میں دوسرا, تم ایک رات میں اتنا دے دیتے ہو. اور جو تمہاری مسجد کا امام ہے, جو 24 گھنٹے تمہیں نماز پڑھا رہا ہے, تمہارے گھر فاتحہ پڑھ رہا ہے, تمہارے بچوں کو پڑھا رہا ہے, تمہاری دیکھ ریکھ, وہ دعائیں کر رہا ہے. اور نبی فرماتے, کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے, اس بستی کے قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. کتنی مرتبہ گزر رہی ہے, سارے کام میرا, تم ایک مہینے میں اسے اتنا نہیں دے پاتے.